ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. پاک فوج کے 3 جوان مادر وطن پر قربان. مستونگ میں فتنہ ہندوستان کی لگائی ہوئی آئی ای ڈی سے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی ٹکرا گئی. آئی ٹی دھماکے میں میجر محمد رضوان طاہر سمیت 3 فوجی جوان شہید ہو گئے. شہداء میں نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شامل. سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلینس آپریشن. 4 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر نے بتایا سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مستونگ واقعے کی مذمت. وزیراعظم کا دھماکے میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت. شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعا اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی. وزیراعظم نے جوابی کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں نے وطن کے لیے جان نچھاور کر کے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی. شہداء کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. قوم کی حمایت سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا صفایا کریں گے. بھارت کے ساتھ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے. مودی کے ساتھ ٹرمپ کے رویے میں تبدیلی حیرت انگیز ہے. پس پردہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے. ڈاکٹر عادل نجم کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہتے ہیں امریکہ میں بڑے عہدوں پر بھارتیوں کے ہونے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. موجودہ دور مطلب طاقت کا ہے. جب آپ بڑے ملک کو دھول چٹائیں تو دنیا آپ کو سنجیدہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے. کون ہے جو جیتنے والے کو پسند نہیں کرتا؟ چاہیے اس سے دیر از اے شفٹ ہیپننگ. اور میرے خیال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد جتنے شفٹ ہوئے ہیں دس از اگین ون آف دا سرپرائزنگ ون. اور یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تھن اسکن کی بات ہے. ایک امریکہ میں بھی سی چینج آئی ہے. سڈنلی امریکن پاپولیشن میں انڈین ڈائسپورا پہ بھی بڑا پریشر ہے کہ یار یہ ہماری جابز لے گئیں, یہ آئی ٹی والی جابز لے گئیں, یہ سارے سی ای او بن گئے. آپ کو یہ نظر آتا ہے پریشر. اور ہم نے ٹرمپ کا دیکھا ہے کہ وہ جس کے قریب آتا ہے جب اس کو چھوڑتا ہے تو کتنی کٹ پڑتی ہے. جس ہم دور میں رہ رہے ہیں نا, پاور کا دور ہے نا, یہ ایبجیکٹ پاور کا. سو جب آپ کے پاس 250 ملین 250 بلین لوگ ہوں تو آپ کو سیریسلی لینا پڑتا ہے. اور آپ نے علاقے کے بدماش کا پورا طلسم بھی توڑا ہو, اوقات دکھا دی ہو. The world is taking you seriously. You are exactly right. Everyone loves a winner. پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری بڑھنے جا رہی ہے. بھارت پر زیادہ ٹیرف کا فائدہ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں کو ہوگا. وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کہتے ہیں برآمدی سیکٹر کی پیداواری لاگت میں کمی حکومت پاکستان کی ترجیح بن چکی. اس پر کام جاری ہے. نجی شعبے کو سرحدی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. خطے میں سب سے کم امریکی ٹیرف پاکستان کے لیے ہے. جو انویسٹمنٹ کا انٹرسٹ ہے, سرمایہ کاری کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں, وہ اوور اینڈ ابو ہے. اور انڈیا اگر 50% ٹیرف پہ جو ہے وہ اسے ہٹ پڑتی ہے تو اس کا جو جتنا بھی آپ کو پتا ہے اسپل اوور جو بینیفٹس ہیں وہ کنٹریز کے پاس آئیں گے. اور پاکستان اس میں ڈیفینیٹلی ایک اچھا بڑا بینیفیشری انشاءاللہ ثابت ہوگا. ایک طرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو جو ہے گورنمنٹ پاکستان کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دوسرے اینڈ پہ ریلیٹیولی ٹیرف کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. اور تیسرا یو ایس کی انویسٹمنٹ کا انٹرسٹ. پاکستان بڑی ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے, ریلیٹیولی بہت زیادہ بینیفیشل پوزیشن پہ. اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر مزید آگے جاتے ہوئے کس طرح سے اس پہ کیپٹلائز کرتا ہے. این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں آج شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا. الرٹ کے مطابق ممکنہ بارشوں کے نتیجے میں گلگت بلتستان کے علاقے ہنزا, گانچے اور شگر میں اچانک سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی متوقع ہے. کشمیر میں وادی نیلم, مظفر آباد, راولہ کوٹ, پونچھ, ہٹیاں باغ, حویلی, کوٹلی, بھمبر, میرپور کے علاقوں میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. این ڈی ایم اے کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات اور تیاری کی ہدایت جاری کر دی. شہریوں سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر حساس علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ندی نالوں, پلوں اور پانی میں ڈوبی سڑکوں سے گزرنے سے گریز کریں. اسلام آباد میں بارش سے چٹھا بختاور کا علاقہ زیر آب آ گیا. گاڑیاں بہتی نظر آئیں, لوگوں نے چھتوں پر پناہ لی. ریسکیو اداروں کی ہنگامی کارروائی کے بعد علاقہ کلیئر کر دیا گیا. غلام اویس کی رپورٹ. اسلام آباد میں صبح بارش برسی تو سیلابی ریلے سے پاک روڈ سے ملحقہ چٹھا بختاور کا علاقہ زیر آب آ گیا. مونسون کے بادل ایسے ٹوٹ کر برسے کہ جلد تھل ایک ہو گیا. سیلابی ریلا گلیوں میں داخل ہوا تو گاڑیاں اور گھریلو ساز و سامان تیرتا دکھائی دیا.
शहरी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। ये जो नाला है इसकी सफाई करके इसका जो पुराना कैपेसिटी है कोई उसको बहाल करें। रेस्क्यू इदारों ने हंगामी इमदादी कार्रवाई के बाद इलाके को क्लियर कर दिया है, जिसके बाद चट्ठा बख्तावर के मुतासरा इलाकों में मामूल की जिंदगी लौट आई है। वह तो पानी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, मतलब नाला भी ओवरफ्लो हो गया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें क्लियर हो गई हैं। हमारा दुकान के अंदर पानी चला गया है, बहुत ज्यादा तबाही किया। मेरा खुद तकरीबन इतना पानी गया था ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान किया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फ्लैश फ्लड से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम रिहायशियों का कीमती घरेलू सामान सैलाबी रेले की नजर हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटों तक जारी रहेगा। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ गुलाम अवैस, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। कराची को इजाफी पानी की फरहमी के मंसूबे हब केनाल 2 में शिगाफ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेयर कराची का बयान भी सामने आ गया। कहा केनाल की टेस्टिंग के दौरान 2 मकामात पर कुछ मसाइल सामने आए, उन्हें दूर कर लिया गया। कलाम और बहरीन में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो जाने वाला रोड क्लियर कर दिया गया। अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मशीनी के जरिए कलील वक्त में रूट को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। लैंड स्लाइडिंग के बायस मीन कलाम मैंगोरा रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गया था, जिससे मुकामी आबादी और सयाहों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। तर्जुमान के मुताबिक सयाह और मुकामी अफराद अब कलाम बहरीन रूट पर सफ़र कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमसे नाराज सलूक रखा जा रहा है, अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज नहीं कर सकते तो बताएं किस फोरम पर जाएं, मुल्क और जमहूरियत को बचाया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन ने एक और अफसोसनाक दिन पार्लियामान के अंदर गुजारा है। हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे कि आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम 4 पार्लियामेंटेरियन आज स्पीच करेंगे। 2.5 घंटे के बाद हमें मौका मिला, कौम के सामने 2-3 चीज़ें रखना चाह रहे हैं। 5 दिन की कराची शाह लतीफ थाने में नौजवान की हलाकत, मकतूल के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि बेटा कंडक्टर था। पुलिस ने डकैती के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद शर की रिपोर्ट। लतीफ थाने में नौजवान की हलाकत का केस, अहले खाना गम से निढाल, इंसाफ की अपील कर दी। नौजवान माज के भाई का कहना है कि मेरे छोटे भाई को डकैती के झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस अफसरान की मौजूदगी में उसे कत्ल किया गया। ये शाह लतीफ थाने स्पेशल पार्टी लोगों ने उठाया था इधर गली से, और वो इसी चो थाने में मौजूद था, उसके मौजूदगी में मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है। पीर की रात थाना शाह लतीफ में मुबैना तौर पर नौजवान को पुलिस की गैर कानूनी स्पेशल पार्टी बीटर आतिफ ने गोली मारकर कत्ल किया था, जबकि SHO और हेड मोहर्रर ने क्राइम सीन मिटा दिया, CCTV फुटेज भी डिलीट कर दी थी। हमारा हुदूद जो है ना ये कैदाबाद का है, शाह लतीफ का नहीं है। फिर भी उन लोगों ने कैदाबाद थाने में कार्रवाई करके भाई को लेके गए, थाने के अंदर इसको लॉक करके फिर निकाल के मारा। गलती किया, तुम लोग हमारा मापे थे, पुलिस से सजा दे सकते तो मौत नहीं। थाने के अंदर माज के कत्ल के शवाहिद मिटाने की कोशिश पर SHO और हेड मोहर्रर के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। केस अदालत में जेरे समाअत है। नौजवान को उठाकर थाने के अंदर कत्ल करना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कदीर बलोच के साथ अली मोहम्मद शहर, ARY न्यूज, कराची। रावलपिंडी के इलाके पर दुकान में डकैती की वारदात, 3 डाकू 30 लाख से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। फुटेज में मुलजमान को दीदा दलेरी से वारदात करते देखा जा सकता है। डाकू ने दुकान में मौजूद तमाम अफराद को यरगमाल बनाकर लूटमार की। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने विफाकी दारकूमत में बाजों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। इंतजामिया ने तमाम स्टॉल से बाजे कब्जे में लेने का फैसला कर लिया। DC इस्लामाबाद ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स को हिदायत जारी कर दी। कहा तमाम अफसरान फिल्फा और फील्ड में निकलें और कार्रवाई यकीनी बनाएं, जिससे एरिया के स्टॉल से बाजे बरामद हुए मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। बाजों के खिलाफ कार्रवाई यौम आज़ादी तक यौमिया बुनियादों पर की जाए। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी।
اسکول کھل گئے لیکن بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ایک بڑے سرکاری اسکول میں 1 ماہ سے بجلی غائب ہے. 2500 بچے گرمی میں پڑھنے پر مجبور ہیں. بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سانگڑ میں 2500 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں. ٹرانسفارمر جل جانے سے گزشتہ 1 ماہ سے اسکول کی بجلی بند ہے. جب سے اسکول کھلے ہیں یہاں پہ لائٹ کا ہے ہی نہیں. ٹرانسفارمر جل گیا, واپ ڈالے, بول رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو تو ہم بنائیں. پرنسپل نے بھی ہیسکو کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. 2-3 مرتبہ میں خود بھی فزیکلی گیا ہوں کہ بھائی ہمارا یہ جو ہے ٹھیک کر کے دو, لیکن ابھی تک جو ہے نا اس پر کام نہیں ہو سکا. ہیسکو کے اعلیٰ حکام کو فوری نوٹس لے کر اسکول کی بجلی بحال کرنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد الیاس انجم, ARY نیوز, سانگھڑ. چیف کلکٹر کسٹم ناصر جمیل نے فیس لیس کسٹم سسٹم پر پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کے سنگین الزامات کے بعد پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کو ہی کمزور قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ فیس لیس کو باہر سے ہی نہیں کسٹم کے اندر سے سبوداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انجم وہاب کی رپورٹ. کسٹم ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں چیف کلیکٹر کسٹم جمیل ناصر نے فیس لیس سسٹم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا. PCS ساؤتھ کی آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک آفیشیلی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. ادارے کو باہر کے ساتھ کسٹم کے اندر سے بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف گینرز اور لوزرز جو ہے وہ صرف امپورٹرز میں ہی ہوں گے یا کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس میں ہی ہوں گے, باقی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں. آڈٹ آبزرویشنز آتی ہیں, آڈٹ آبزرویشنز کا جواب دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یا تو وہ آڈٹ آبزرویشن کل ہو جاتی ہے, جو کہ موسٹ آف دا ٹائم کل ہو جاتی ہے اگر وہ ill founded ہو. چیف کلیکٹر نے کہا کہ فیس لیس سسٹم کے تحت ایک ہی دن میں 95% GDs کلیئر ہو رہی ہیں. وقت بچانے کے لیے سماعت ورچوئل کی جا رہی ہے اور لیب سیمپل کے رزلٹ ایک ہی دن میں منگوائے جا رہے ہیں. سینٹرل اپریزنگ یونٹ تھا, دیٹ واز دا فرسٹ کمپوننٹ آف دا ریفارمس, جو 15 دسمبر 2024 کو ہم نے شروع کیا. اب وہ 8 بجے صبح سے رات 12 بجے تک 2 شفٹوں پہ کام کر رہے ہیں اور آن ایوریج 1500 سے 2000 GDs ڈیلی وہاں سے کلیئر ہوتی ہے. پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ نے فیس لیس سسٹم پر ٹیکس چوری, انڈر انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزام عائد کیے ہیں. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی مارکے حق کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ اساتذہ بچوں کو بتائیں کہ پاک فوج نے کس طرح بھارت کو شکست دی. چاند نواب کی رپورٹ. گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد. گورنر سندھ کی زیر صدارت تقریب میں مہمان خصوصی عمان اور ایران کے قونصل جنرل کی شرکت. پرچم کشائی سے آغاز کیا گیا. تقریب میں MQM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار, انیس قائم خانی, چیئرمین اردو بازار ساجد یوسف اور دیگر اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے خطاب میں کہا کہ ایٹمی طاقت دشمن کو کھٹکتی ہے, اس لیے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا. بھارتی انتہا پسندوں کو ایک جواب دے گی کہ ہم نے تو ابھی 5 رافیل گرائے ہیں, اگر ان بچوں کے حوالے کر دو تو جیسے یہ کاغذ کا جہاز بنا کے گراتے ہیں تمہارے مزید رافیل گرا دیں گے. کراچی بک فیئر کے کنوینر وقار متین نے کہا کہ آزادی کا جشن احساس ہے. اسکول کے طلبہ و طالبات نے ٹیبلوں پیش کر کر حاضرین سے خوب داد وصول کی. تقریب میں مختلف جامعات کے وائس چانسلر ممبران نے شرکت کی. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس میں ممبران برطانوی پارلیمنٹ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. فرید قریشی کی رپورٹس. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مقبوضہ جموں کشمیر پر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے اور مارکہ حق میں افواج پاکستان کی فتح پر گفتگو کی گئی. سیمینار میں لارڈ قربان حسین, لارڈ شفق محمد, یاسمین قریشی MP اور دیگر نے ویڈیو لنک پر, جبکہ سابق MP خالد محمود, لیاقت علی MBE اور ڈاکٹر شیخ رمزی سمیت اہم شخصیات نے خطاب کیا. ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے خطاب میں کہا کہ بنیاد المرصوص پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے. انہوں نے کشمیریوں کے مصائب کا ذکر یوں کیا. That they have killed shahadat of more than 100,000 Kashmiris since 1989 and the situation is worsening.
The internet blockade is absolute. The challenges are very severe. सेमिनार के दौरान सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और नायब वजीर आजम के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARY News.com।